نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 45۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کو ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ لبرلزم کے حوالہ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ جدلیاتی لبرلزم کیا ہے۔ عزیزان محترم، 15ویں صدی تک انسان مذہب کے جذباتی رویوں سے آشنا تھا۔ یہ حقائق میں پہلے ایپیسوڈز میں بیان کر چکا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ مادی مسائل کو کسی طور بھی حل نہیں کرتے، اور اس دور میں جب کہ دنیا ایک گلوبل رخ اختیار کر چکی ہے، گلوبل رنگ اختیار کر چکی ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج یعنی کہ گلوبل گاؤں بن چکی ہے، تو آج کے دور میں جب کہ مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، جیسا کہ نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، فرانس کے شہر ہیں، اسی طرح مطلب ہے برطانیہ، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے بڑے بڑے شہر جو ہیں، اسی طرح ایشیا کے اندر بھی بڑے بڑے شہر ہیں، پاکستان کا کراچی ہے، اسی طرح دہلی ہے، کلکتہ ہے، چائنا کے اندر پیکنگ ہے۔ تو ان بڑے بڑے شہروں میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ایک ہی محلہ کے اندر جائزہ لیا جائے، ایک محلہ کا، ایک علاقے کا، تو وہاں آپ کو جہاں مسلمان نظر آئیں گے وہاں آپ کو ہندو بھی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو عیسائی بھی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو سکھ بھی نظر آئیں گے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ تو گویا کہ دنیا آج ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گلوبل گاؤں بن چکی ہے۔ وہ پرانے حالات نہیں رہے کہ جب انسانوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک علاقہ کے لوگوں کو دوسرے علاقہ کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے میلوں کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ میں پیچھے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مارکو پولو جب چائنا گیا تو وہ اٹلی سے 7 سال میں بیل گاڑیوں پر چائنا پہنچا تھا۔ جی ہاں، تو وہ صورتحال نہیں ہے۔ آج دنیا گلوبل بن چکی ہے، تو آج کی گلوبل دنیا کے مسائل یہ مذہب نہیں حل کر پا رہے، کیونکہ ایک جگہ پر مختلف مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں۔ اب وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، کس طرح ملاقات کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کس طرح شریک ہوں، ایک دوسرے کے مسائل کس طرح حل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کس طرح لیں، ملاقات کس طرح کریں، رسم و رواج جو ہیں ان کے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ میں شرکت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کون سا وہ اختیار کریں۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ سماجی مسائل ہیں جو آج کے مذاہب، تمام کے تمام مذاہب جو ہیں وہ ان مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو 15ویں صدی تک کا انسان تو مذہبی رویوں سے آشنا تھا، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے جوں انسان جو اس طرف مائل ہوا کہ خاص طور پر مغربی دنیا کے لوگ جو تھے وہ اس طرف مائل ہوئے کہ ہمیں جو جدید سائنسی رویے ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ تو کیونکہ کلیسا کی اجارہ داری تھی، کلیسا کی اجارہ داری سے تنگ آ کر اہل مغرب نے جدید رویوں کی طرف رجحان دینا شروع کیا، اور اسی طرح دیگر عوامل جو تھے ان کی وجہ سے انہوں نے ادھر دھیان دینا شروع کیا جدید سائنسی رویوں کی طرف۔ تو اس طرح ان کے اندر جدید سائنسی رویے فروغ پانے لگے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان فطرتاً ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے، قدیم چیزوں کو انسان مسترد کرتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزوں کو، نئے نئے رویوں کو، نئی نئی باتوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ تو ظاہر انسان نے مطلب ہے جو جدید رویے تھے، سائنسی رویے، ان کو بھی قبول کر لیا۔ یہ ان باتوں کی وضاحت میں پہلے اچھی طرح کر چکا ہوں۔ تو جدید رویوں کی طرف ہی اٹھنے والے انسان کے ہر قدم کو اس کی آزادی یا آزاد روی سے تعبیر کیا گیا۔ جی ہاں، تو
کے دو بنیادی اسباب ہیں جدید رویوں کی طرف انسان کا رغبت پکڑنا، یعنی جدید رویوں کی طرف انسان کا راغب ہونا، یا اس کی طرف انسان کا جو ملتفت ہونا، یا اس کا التفات، یا انسان کی توجہ، یا اہل مغرب کا جدید رویوں کی طرف التفات، توجہ، دھیان، اور اس طرف ان کا راغب ہونا۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ مذہبی رویوں کا جو تھا، مذہبی رویے جو تھے وہ ان کی گرفت اہل مغرب پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ ان دو وجوہات کی بنا پر یہ جو تھا نا آزادی یا آزاد رویے جو تھے وہ فروغ پانے لگے۔ اسی کو آزادی یا آزاد رویوں کا یا لبرلزم کا نام دیا گیا۔ اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا۔ تو گویا کہ اسباب یہ دو ہی تھے، جدید رویوں کی طرف انسان کی توجہ یا اہل مغرب کی توجہ، اور مذہبی رویوں کی گرفت جو تھی اس کا ڈھیلا ہونا۔ تو اب اس کے جو آنے والا دور تھا بعد کا، یعنی اہل مغرب پر جب یہ دو چیزوں کی طرف ان کا دھیان ہوا، جدید رویوں کی طرف ان کی توجہ ہوئی اور مذہب کی گرفت ان پر ڈھیلی پڑنے لگی، تو ہوا کیا وجود میں آیا، کیا ہوا؟ تو اس کے سبب میں، اس کے نتیجہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ دنیا کے تمام مذاہب جو تھے ان کے درمیان باہم مطابقت پیدا ہونے لگی۔ یعنی اب جو اہل یورپ تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم عیسائی ہیں تو جو مسلمان ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں اتنا متعصبانہ رویہ تو نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلے تو بڑا متعصبانہ رویہ تھا، صلیبی جنگیں، ہم نے تاریخ پڑھی ہے کہ صلیبی جنگوں میں کیا ہوا، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی اور بڑی زبردست جنگیں ہوئی وہ۔ جی ہاں، کبھی مسلمان بیت المقدس پر قبضہ کر لیتے تھے، کبھی عیسائی اس پر قبضہ کر لیتے تھے، اور یہ بڑی طویل جنگیں تھیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس وقت کیا تھا، مذہبی رویوں کی گرفت اہل مغرب پر مضبوط تھی اور مذہبی رویوں کی گرفت مسلمانوں پر بھی مضبوط تھی۔ دونوں مذاہب کی زبردست جنگیں ہوئیں، لیکن اب یہ گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ یہ گرفت جو تھے اس میں مطلب کچھ نرمی پیدا ہو رہی تھی، اور جدید سائنسی رویے وجود میں آ رہے تھے۔ جدید سائنسی رویوں کے وجود میں آنے سے ہی مذہب کی گرفت جو تھی وہ اہل مغرب پر اور دوسرے لوگوں پر ڈھیلی پڑنے لگی۔ اسی کا سبب تھا کہ مذہبی جو مطلب مطابقت تھی، مختلف مذاہب کے درمیان مطابقت پیدا ہونے لگی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، صلیبی جنگوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اسی طرح مسلمانوں نے بھی یورپین لوگوں کے بارے میں یا عیسائیوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ دیگر مذاہب کے درمیان بھی اسی طرح کے رویے فروغ پذیر ہونے لگے، یعنی کہ صلیبی جنگوں کی طرح جو جیسا کہ وہ ختم ہو گئی، اسی طرح دوسرے مذاہب کے درمیان بھی اسی طرح کے رویے فروغ پذیر ہونے لگے۔ اب ہندو مت جو تھا، یا سکھ مت، یا اسلام، یا عیسائیت، یا یہودیت، یا کنفیوشس مت، یا اسی طرح جو تھا وہ زرتشت مت یا مانی مت، یہ تمام کے تمام مذاہب جو تھے ان کے درمیان باہم مطابقت پیدا ہونے لگی۔ جی ہاں، تو اب مفاہمانہ طرز عمل جو تھا ان کے درمیان پیدا ہونے لگا، اور ان کا رویہ جو تھا وہ زیادہ متعصب نہ رہا۔ تو اس طرح تمام مذاہب کے درمیان مذہبی لوگ جو تھے وہ دیگر مذاہب کے درمیان مطابقت کی راہیں تلاش کرنے لگے، مطابقت کے راستے تلاش کرنے لگے، اور ان کے درمیان باہم میل جول جو تھا وہ بڑھنے لگا۔ اور دوسرا سبب جو تھا، دوسرا نتیجہ کیا نکلا، یعنی مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑنے کا اور جدید سائنسی رویوں کے فروغ پذیر ہونے کا دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے تمام ممالک اور دنیا کی تمام اقوام، ان کے درمیان جو تھا مطابقت پیدا ہونے لگی۔ اب پہلے تو ممالک جو تھے وہ ایک دوسرے کے دور دور تھے، بہت دور دور تھے، پیدل سفر کر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، لیکن اب رسل و رسائل کے ذرائع، نقل و حمل کے ذرائع یہ فروغ پذیر ہونے لگے۔ بسیں، ٹرک اور اسی طرح کی کاریں، موٹر گاڑیاں، اسی طرح ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ وجود میں آ گئے، تو ایک ملک کے لوگوں کا دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملنا آسان ہو گیا۔ اس آسانی کے سبب سے ان کے درمیان میل ملاپ بڑھا، اور اقوام کے درمیان محبت بڑھی، اقوام کے درمیان میل ملاپ بڑھنے سے تجارت فروغ پانے لگی۔ ایک ملک کے پاس جو وافر چیزیں ہوتی تھیں وہ دوسرے ملک کو دینے لگ گیا، اور تجارت کو اس طرح فروغ ملا، تجارتی رویے بڑھنے لگے، اسی طرح جو تھے معاشرتی رویوں کو فروغ ملنے لگا، سماجی رویوں کو فروغ ملنے لگا، معاشی رویوں کو فروغ ملنے لگا، اور اسی طرح جو تھا سیاسی رویوں کو بھی فروغ ملنے لگا۔ تو یہ باہم ملاپ سے ایسا ہوا،
ان مطلب انسانوں کے قریب آنے سے جو تھا وہ جدید سائنسی رویے جو تھے ان کی وجہ سے یہ مطابقت پیدا ہونے لگی، یعنی کہ مذاہب کے درمیان مطابقت پیدا ہوئی، اور پھر مختلف اقوام اور مختلف ممالک کے درمیان جو تھی وہ مطابقت پیدا ہوئی۔ اس سے قبل یعنی آج سے چند صدیاں قبل قبیلی جنگیں ہوتی تھیں، ایک قبیلے کی خواہش ہوتی تھی کہ دوسرے قبیلے پر قبضہ کر لیا جائے، مار دھاڑ کر کے ان کو ختم کر دیتے تھے، رات کو شب خون مارتے تھے اور ان کے لوگوں کو قتل کر کے فنا کر دیتے، ختم کر دیتے، ان کا مال اسباب لوٹ لیتے تھے، مویشی لوٹ لیتے تھے، ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیتے تھے، انہیں اپنے حرم میں داخل کر لیتے تھے، ایک آدمی کے پاس 20 25 عورتیں ہوتی تھیں۔ تو یہ حالات تھے، لیکن یوں یوں سائنسی رویے وجود میں آئے تو یہ صورتحال جو تھی وہ ختم ہونے لگی، انسان باہم جو تھے ان کے درمیان محبت پیدا ہونے لگی، باہم وہ مل کر رہنے لگے، اقوام مل کر رہنے لگی۔ اقوام متحدہ کیوں بنی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں بنی؟ اقوام متحدہ اسی لیے بنی کہ اب جدید سائنسی رویوں کی بدولت مختلف اقوام کے درمیان، مختلف ممالک کے درمیان جو تھے وہ مطابقت پیدا ہونے لگی، اس لیے دنیا کی تمام اقوام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی اور ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ بلا شبہ ہمارے مذہب الگ الگ ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پارسی ہے، بلا شبہ ہم اپنے مذہب پہ قائم رہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، ہمارے درمیان مطابقت پیدا ہونی چاہیے۔ تو سب قوموں نے مل کر اقوام متحدہ بنائی، یونائٹڈ نیشنز، جو آج بھی دنیا میں قائم ہے اور دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ بلا شبہ اس نے کوئی بڑے بڑے مسائل ابھی تک کو حل تو نہیں کیے، جیسا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ مسائل ابھی تک اقوام متحدہ حل نہیں کر سکی، تاہم پھر بھی کافی حد تک جو ہے وہ چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کا وجود اسی وجہ سے ہوا کہ مختلف اقوام کے درمیان مطابقت پیدا ہوئی، اگر یہ مطابقت پیدا نہ ہوتی تو مختلف اقوام مل کر اقوام متحدہ کو وجود میں نہ لاتی۔ اسی طرح اب تیسرا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دو نتائج تو ہو گئے کہ مذاہب کے درمیان مطابقت پیدا ہوئی نمبر 1، اور نمبر 2 مختلف اقوام اور دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان مطابقت پیدا ہوئی۔ ایک اور نتیجہ بھی نکلا کہ دنیا کے مختلف انسانوں کے درمیان مطابقت پیدا ہوگی، ہر ملک کے لوگ جو تھے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے لگے، مطابقت پیدا ہو گئی، ہم آہنگی پیدا ہو گئی اور مفاہمانہ رویے فروغ پانے لگے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اقوام متحدہ نے ایک بہت بڑا چارٹر تیار کیا انسانی حقوق کا۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کا کوئی تصور نہ تھا دنیا میں، اقوام متحدہ نے یہ چارٹر دیا، اور اقوام متحدہ کے اس چارٹر کے مطابق اب کسی بھی انسان کی جان کا تحفظ کیا جانا ضروری ہے، اس کے مال کا تحفظ کیا جانا ضروری ہے، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا جانا ضروری ہے۔ اس سے قبل کچھ بھی نہ تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ جدید سائنسی رویے فروغ پانے لگے تھے، اور جدید سائنسی رویوں کے ساتھ ساتھ مذہب کی گرفت انسانوں پر ڈھیلی پڑ رہی تھی، اقوام پر ڈھیلی پڑ رہی تھی، اور اس گرفت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہی ایک مفاہمتی رویہ، ایک میل ملاپ کا رویہ اور جدید سائنٹیفک رویے جو تھے وہ وجود میں جو آ رہے تھے، ان کی وجہ سے باہم مطابقت پیدا ہونے لگی، مفاہمت پیدا ہونے لگی، انسانوں کے درمیان، اقوام کے درمیان، ممالک کے درمیان، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے رویے فروغ پانے لگے۔ تو گویا کہ یہ جو آزادی تھی یا آزاد روی تھی جو مذہب کی گرفت ڈھیلی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، جدید سائنسی رویوں کے وجود میں آنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، اس کے 3 مدارج، اس کی وجہ سے 3 بڑے بڑے کام ہوئے۔ مذاہب کے درمیان مطابقت پیدا ہوئی، نمبر 2 مختلف اقوام، دنیا کی مختلف اقوام اور ممالک کے درمیان مفاہمت پیدا ہوئی، اور نمبر 3 دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہوئی۔ اسی طرح جب یہ رویے جنم لے رہے تھے، مفاہمت کے رویے جنم لے رہے تھے، تو انسان یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے اور جدید رویوں کو فروغ دینا چاہیے، باہم محبت اور یگانگت اور ہم آہنگی کے جو جذبات ہیں ان کو مزید فروغ دیا جانا ضروری ہے۔ تو اب دنیا کا انسان جو ہے وہ اس طرف آگے بڑھ رہا ہے کہ ان میں محبت، ہم آہنگی اور جو ہے میل ملاپ کے جذبات جو ہے وہ فروغ پا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے، مختلف ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ ابھی جھگڑے ختم نہیں ہوئے، جھگڑے چل رہے ہیں دنیا میں، مختلف ممالک کے درمیان جنگیں بھی چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی مفاہمانہ رویہ، ہم آہنگی جو ہے یہ پہلے کی نسبت زیادہ ہے اور فزوں تر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔